الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کا دستور یہ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ہر ایک کو جسمانی قوت بھی اعلیٰ درجے کی عطا کی، چنانچہ ایک نبی کو کم از کم 40 مردوں کی قوت عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمام انبیاء کو ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی بھی سب سے زیادہ عطا کیا تھا، اخلاق اعلیٰ درجے کے۔ اسی میں بنیادی چیز اللہ نے تمام انبیاء کو جو خاندان اور حسب نسب کا عطا کیا تھا وہ بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں عام طور پر تو قرأت یہی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تمہارے ہی میں سے ہیں، یعنی انسانوں ہی میں سے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔ لیکن اس کی ایک دوسری قرأت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے پاس رسول آئے، وہ رسول جو تمہارے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، انفس سب سے عمدہ اور اعلیٰ خاندان کے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاندان دیا تھا وہ اس وقت کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم خاندان ہوا کرتا تھا۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان ملا یہ بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ خاندان تھا۔ اس معزز اور مشرف خاندان کا سلسلہ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بتلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہوئے، اسماعیل کے 12 بیٹے۔ ان 12 بیٹوں میں سے نابت اور قیظر نامی 2 بیٹوں سے جو سلسلہ چلا ہے وہی عرب کا خاندان ہے۔ مکہ المکرمہ سے جو عرب پھیلا ہے اس پورے سلسلے عرب، نسل العرب کا پورا خاندان، اس کی جو جا کے آخر میں سلسلہ اس کا ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت اور قیظر سے ملتا ہے۔ 12 بیٹوں سے سلسلہ چلتا، خاص طور پر ان دونوں بیٹوں سے سلسلہ چلا۔ آپ علیہ السلام کو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام قریش خاندان کے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ننیال اور آپ علیہ السلام کا ددیال 5-6 واسطے میں جا کر ایک جگہ مل جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ السلام کا نام محمد، آپ علیہ السلام کے نام، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب۔
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. آگے نہیں جا رہا ہوں میں، کلاب تک اس لیے رک رہا ہوں کہ دونوں سلسلہ کو جوڑنا ہے. تو یہ ددیالی رشتہ ہے. آپ کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہشام، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب. ننیالی رشتے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ، آمنہ کے والدہ کا نام وہب، وہب کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے والد کا نام زہرہ، زہرہ کے والد کا نام کلاب. یہ وہ کلاب ابھی جو آیا تھا ددیالی رشتہ میں. محمد ابن وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب. کلاب پر جا کر ددیالی اور ننیالی رشتہ دونوں مل جاتا ہے، وہ ایک ہی خاندان. کلاب نامی جو شخص ہے یہ آپ کے ددیالی رشتے میں جا کے ملتا ہے اور ننیالی رشتے میں بھی جا کے ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ددیالی رشتہ یہ مکہ کا ہے اور ننیالی رشتہ یہ مدینہ کا ہے. حضرت آمنہ یہ قبیلہ بنو نجار کی زہرہ خاندان کی ہے، اور ادھر آپ کے والد عبداللہ یہ قریش خاندان کے. لیکن رشتہ داری کو جب آگے جوڑتے ہیں تو کلاب کو جا کر دونوں مل جاتا ہے. ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی ماں اور آپ کے باپ اور آپ کے دادا اور آپ کے نانا کا کم سے کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے. آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب. ننیال میں آئے آپ کا نام محمد اور آپ کی ماں کا نام آمنہ، اتنا جانتے ہیں. ماں کے نام کا نام یاد رکھ لینا چاہیے وہاب، اتنا تو یاد ضرور ہونا چاہیے. کلاب پہ جا کے دونوں خاندان مل جاتے ہیں. پھر آگے کلاب سے آگے عدنان تک آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب احادیث سے متفق علیہ طور پر ثابت ہے، اس میں کوئی جھول اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے. عدنان سے آگے تقریباً 60 اور 62 پشتوں میں اور پیڑھیوں میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ علیہ السلام کو قریشی کہا جاتا ہے. آپ خاندان قریش کے ہیں. قریش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی خاندان میں آپ علیہ السلام کے رشتے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مالک ابن فہر. مالک ابن فہر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک شخص آتا ہے. ان کا نام اصل میں قریش پڑا تھا. اصلی نام تو مالک ابن فہر تھا لیکن نام قریش پڑا تھا. قریش نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی تھی اس زمانے میں کہ قریش اصل میں لغت میں کہتے ہیں سمندر کے اس بڑے خطرناک جانور کو جس سے سمندر کے تمام جانور ڈرتے ہیں اور گویا سب پر ان کی حکومت ہوتی ہے. چونکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کا یہ شخص مکہ المکرمہ میں انہوں نے ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت کی کہ مکہ المکرمہ اور اطراف کے اس وقت کے تمام لوگ اس بادشاہ کے زیر نگی ہو گئے، تابع ہو گئے. گویا وہ ایک ایسا بادشاہ بن گیا کہ سب اس کے غلام ہو گئے. اس وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے اس مناسبت سے ان کا نام رکھ دیا تھا قریش. پھر اس مالک ابن فہر کے واسطے بعد ان کے اولاد اور اولاد جتنے سلسلے چلے ہیں ادھر عبداللہ تک اور ادھر وہاب تک، ان تمام کو جو ہے قریشی کہا دیا گیا. اس مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور قریشی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بنو ہاشم کے ہیں، آپ ہاشمی نبی ہیں. جیسے آپ قریش خاندان کے ہیں ویسے آپ ہاشمی نبی ہیں، نبی ہاشم، ہاشمی نبی ہیں. یہ ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم. محمد بن عبداللہ باپ، عبد المطلب دادا، دادا کے باپ کا نام ہاشم. یہ ہاشم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशिम कहा जाता है। हाशिम भी अपने वक्त के बादशाह थे, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन जमील, इंतहाई समझदार, इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे। गोया उस वक्त उनकी पेशानी में नबूवत के सितारे चमक रहे थे। और क्यों न हो, 2 पुश्त के बाद उनके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली है। हजरत हाशिम ताजिर थे, तिजारत करते थे। अब सिलसिले नसब को देखें कि आपका वजूद आता कैसे है दुनिया में। हजरत हाशिम तिजारत करते थे, मक्का से यमन जाते थे, मक्का से मुल्क शाम जाते थे। तो जब मक्का से मुल्क शाम जाते थे तो मुल्क शाम मक्का से उत्तर की जानिब है और मक्का से कुछ फासले पर मदीना है। शाम जाते हुए रास्ते में मदीने से गुजरना होता था। तो हजरत हाशिम जब तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए सामान को लेकर अपने काफिले को जब मदीना से गुजरते थे तो कभी कभार मदीने में पड़ाव कर लेते थे। एक मरतबा उन्होंने मदीने में पड़ाव किया, उनका काफिला पूरा रुका, वहीं पर ठहरे। उन दिनों में मदीने की एक शरीफ खानदान कबीले बनु नज्जार की इंतहाई पाकबाज इज्जत माब खातून जिसका नाम सलमा था, उनसे इन्होंने निकाह की पेशकश कर दी थी। अरब में आज भी गालिबन क्या दस्तूर है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तारीख की किताबों में लिखा है कि जैसे हमारे यहाँ निकाह करना एक बड़ा मसला ये होता है कि लड़का डायरेक्ट लड़की वाले से नहीं कर सकता, लड़की डायरेक्ट लड़का वाले से नहीं कर सकते, इसको ऐब शुमार किया जाता है। लेकिन अरब का दस्तूर ये है कि वहाँ पर डायरेक्ट लड़का बराह रास्त लड़की से भी बात कर सकता है और लड़की के खानदान से भी बात कर सकता है। उधर लड़की लड़के के औरतों और मस्तूरात से बात कर सकती है और बिल मुशाफा वो बात करके निकाह कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म और हया की बात नहीं है। और शरीय एतबार से भी अगर पर्दे के लिहाज से अगर किया जाए तो इसमें भी कोई कबात नहीं है। हज़रत हाशिम ने निकाह की पेशकश कर दी सलमा से कि मैं निकाह करना चाहता हूँ आपसे। तो खानदान के लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त है उस पर निकाह करूंगा। शर्त ये है कि आप इससे निकाह कर लें, लेकिन ये मदीना नहीं, मक्का नहीं जाएगी, मदीने में रहेगी। आपको आना होगा तो आप यहीं आएंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मक्का नहीं जाएगी। आपको शर्त मंजूर है तो निकाह कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत हाशिम ने उस शर्त पर उनसे निकाह कर लिया, सलमा नामी खातून से। निकाह करके कुछ वक्त गुजरे और फिर अपने आगे सफर को शुरू किया और मुल्क शाम गए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसी सफर में मुल्क शाम में मकाम गज़्ज़ा में हजरत हाशिम का इंतकाल हो जाता है। हजरत हाशिम वापस मक्का आते हैं। इन दिनों में हजरत सलमा जिनका निकाह हजरत हाशिम से हुआ था वो हमल से हुई और कुछ दिनों के बाद उनके घर बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम शैबा। हाशिम के बेटे, उनका तो इंतकाल हो गया। शाम में मदीने में मौजूद उनकी जो बीवी तो नई नवीले दुल्हन मुलाकात करके गए थे, वो हमल से ठहरी और जो है विलादत हो गई और उस घर में बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था शैबा। शैबा इसलिए नाम रखा है कि रिवायत में आता है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो पैदाइशी के वक्त में उसके सर के अंदर जो बाल था उसके कुछ बाल पके हुए थे, सफेद थे, और अरबी में सफेद बाल को शैब कहते हैं, इसलिए उनका मदीने वालों ने नाम ही रख दिया था शैबा। ये शैबा नाम रखा। ये बच्चा 8 साल की उम्र का हुआ और इधर मक्के में ये खबर फैल गई कि हाशिम कि जिनका इंतकाल मुल्क शाम में हुआ उन्होंने मदीने में निकाह किया था और वहाँ पर एक बच्चे की विलादत भी हुई है और उस बच्चे की उम्र 8 साल की हो गई है। तो हाशिम के खानदान के लोग और ख़ास तौर पर उनके जो भाई थे मुत्तलिब, उनके जो भाई थे हाशिम के भाई मुत्तलिब, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई ये बच्चा तो हमारा है, हमारे भाई का बेटा है, अगरचे मदीने में है, ननिहाल में है, लेकिन वो तो हमारे भाई का बेटा है, हमें उनको लाना चाहिए। चुनांचे जब ये शैबा 8 साल की उम्र का हुआ तो हज़रत मुत्तलिब कुछ लोगों को लेकर गए, बल्कि हज़रत मुत्तलिब अकेले गए। सब लोगों ने कहा जी आप अकेले जाएं। ऊंट पर सवार होकर वो गए और मदीने में पहुंचकर उन लोगों को रजामंदी करके उस बच्चे को ऊंट पर बैठा के वापस आ रहे हैं। जब मदीने में दाखिल हुए
تو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون سا بچہ ہے. اور وہ زمانہ ہے جس زمانے میں غلام کا رواج تھا. آقا اور بادشاہ لوگ، مالک لوگ اپنے غلاموں کو اپنا ردیف بنا کر اپنے پیچھے بیٹھا کے لے جایا کرتے تھے. تو جب اس شیبہ یعنی بھتیجے کو حضرت مطلب اپنے اونٹ کے پیچھے بیٹھا کر لے کر مدینے میں داخل ہو رہے تو مدینے والے نے مطلب کو کہا یا عبد المطلب، اس بچے کو کہا یا عبد المطلب، اے مطلب کے غلام. اس شیبہ کو کیا کہا؟ اے مطلب کے غلام. تو یہ عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، عبداللہ کے والد عبد المطلب، یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے. ان کا تو اصلی نام ہے شیبہ، جس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور ان کو جانتے نہیں ہیں. جب بھی کہا جائے یہ نام بتاؤ تو ڈائریکٹ کہہ دیتے جی عبد المطلب. ٹھیک ہے، یہ ان کا لقبی نام ہے، لوگوں نے دیا ہے یہ نام، لیکن ان کا اصلی نام نہیں ہے. ان کی والدہ اور مدینے والے نے جو ان کا نام رکھا تھا وہ شیبہ تھا. اور عبد المطلب نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے جو چچا تھے مطلب، یہ ان کو لے کر آ رہے تھے اور یہ پیچھے بیٹھے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ مطلب کا غلام ہے، عبد مانے غلام. اسی وقت سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. کون؟ حضرت عبد المطلب. لے کر آ گئے، مدینے میں ٹھہرے. اس بیچ میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو کئی مرتبہ خواب آیا. خواب یہ آیا کہ زمزم کا جو کنواں پاٹ دیا گیا ہے اس کو کھولو. ہوا یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن سے آنے والا وہ قافلہ قبیلہ جرہم کہ جس میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، وہ اس حضرت ہاجرہ کی انتقال کرنے کے بعد وہ اس کنویں پر قبضہ کر لیا تھا. اور ادھر سے جب قریش کا خاندان آباد ہوا تو اب قریش میں اور قبیلہ بنو جرہم میں لڑائی ہو گئی. تو قبیلہ بنو جرہم نے غصے میں آ کر اس زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا، اوپر سے بالکل بند کر دیا، بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا. ایک مدت گزر گئی، کبھی جو ہے زمزم کے کنویں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. عبد المطلب کا جب زمانہ آیا اور یہ اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر آئے، عبد المطلب کو لے کر آئے، تو عبد المطلب جب بڑے ہوئے تو عبد المطلب کو یعنی دادا کو خواب آتا ہے کہ آپ جو ہے اس کنویں کو کھودیے. 2-3 دن تک خواب آئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا. چوتھے دن جو ان کو پتہ بھی بتلایا گیا کہ فلاں جگہ ہے، فلاں راستہ ہے، آپ وہاں پہنچیے، اس پر مٹیاں ہیں، دھول ہے، بالو ہے، اس کو صاف کیجیے، آپ کو کچھ ہی دور میں کنواں نظر آئے گا. چنانچہ حضرت مطلب اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے ہیں اور تھوڑی دیر کھودا تھا، تھوڑی فٹ کھودا تھا، مٹی ہٹایا تھا کہ وہ جو چاہے زمزم تھا کنواں، زمزم کا کنواں، اس کا وہ میٹ نظر آ گیا جو قبیلہ جرہم نے جس پر قبضہ کیا تھا، جو پہلے سے جاری تھا. پھر اس کو صاف کیا. جانے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے مشورہ کیا تھا لوگوں سے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے منع کیا تھا. کنواں کھود لیا تو جب صاف ہو گیا کنواں، پتہ چل گیا زمزم کا کنواں ہے، تو لوگوں نے سوچا اچھا عبد المطلب کو یہ شرافت اور یہ عزت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لوگ ان کے حاصل ہو گئے، لوگ ان سے حسد کرنے لگے اور اس کنویں کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. اس کے میٹ کو توڑنے کی، اس کے جگہ کو خراب کرنے کی، اس کے پانی کو خراب کرنے کی، حاسدین نے ہر ممکن کوشش کی. تو جب عاجز آ گئے عبد المطلب تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کر دی، الہ العالمین یہ کنواں تو پینے والے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو بری نظر سے اور بری نیت سے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں ہم اس میں کوئی طاقت نہیں رکھتے، آپ ہی اس سے سمجھ لیجیے. چنانچہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے لوگوں نے بدنیتی سے، غلط ارادے سے اس کنویں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، سب کے اندر بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی اور نتیجہ یہ ہو گیا کہ دشمن اور حاسدین کی ہمتیں پست ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا. چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر اپنا کام کرنا شروع کیا، لیکن کنویں تو خراب نہیں کرنے لگے لوگ، لیکن ان کے حاسدین پیدا ہو گئے. تینوں نے دعا کی اس وقت جبکہ ان کے پاس صرف ایک ہی بیٹا بھی تھا حارث.
کہ اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹا عطا کریں، اس وقت تو میرے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، اگر آپ مجھے 10 بیٹا عطا کریں تو میں ان تمام کو لے کر، تمام کی قوتوں کو لے کر اکٹھا ہو کر میں ان حاسدین سے مقابلہ کروں گا، میں ان ظالمین سے مقابلہ کروں گا۔ ایک بات، دوسرے اس نعمت کو حاصل کرنے کی خوشی میں اللہ میں آپ کے راستے میں ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ چنانچہ اللہ کی قدرت دیکھیے، عبد المطلب آپ کے دادا کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹا عطا کیا، یعنی آپ کے والد عبداللہ کے 10 بھائی تھے، اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے۔ ہر ایک ہونہار سمجھدار اپنے ماں باپ کا سہارا بننے والا اللہ نے عطا کر دیے۔ وقت گزرنے لگا، ایک مرتبہ خواب میں آیا کہ عبد المطلب تمہیں اپنا نظر اور منت یاد نہیں ہے؟ تم نے تو منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹا دیں گے، تو ایک بیٹا کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، نظر پوری کرو۔ ان کو یاد آ گیا کہ ہاں واقعتاً میں نے نظر تو مانی تھی۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو وہ قربان کرے تو کیسے کرے؟ 10 بیٹے، ایک بیٹی کی قربانی دینی ہے، کسی کا نام تو طے نہیں تھا، اب کرے تو کس کو کرے، کس کو چھوڑے؟ تو ان کے ذہن میں ایک جو ہے تجویز آئی کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے 10 بیٹوں کی پرچی لگائی اور قرآن اندازی کی۔ اتفاق دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا، زمین خاک میں مل کر، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اس دنیا میں آنا ہے اور پیچھے دیکھیں کہ اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں، کتنی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اسماعیل کو ابراہیم ذبح کرنے لے کر چلے گئے تھے، چھڑیاں رکھ دی تھی، تیز کر دیے تھے، تیز چلا رہے تھے، رب کو منظور نہیں تھا، اس لیے کہ اس اسماعیل کے خاندان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشنا تھا۔ اگر اس دن اسماعیل دنیا سے چلے جاتے تو حضور کے دنیا میں آنے کا سبب کیا ہوتا؟ اور آج حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، ایک کی قربانی دینی ہے، آخری اور چھوٹا بیٹا عبداللہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ پرچی ڈالی جاتی ہے تو پرچی میں نام عبداللہ کا آتا ہے، ان کو قربانی کرنی ہے۔ اب عبد المطلب اللہ کے حکم کے پیروکار، وہ بلا جھجک کے اور بلا دریغ کے چاقو اور چھری لے کر اپنے اس بیٹے کو، چھوٹے اور لاڈلے اور پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکل چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ رونے لگتی ہیں، بھائیاں رونے لگتی ہیں کہ میرے بھائی کو آپ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو جب ان کے آہ و بکا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہی بھائی اور بہنوں میں سے کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک تجویز اور ہے، آپ ایسا کر کے دیکھیں ہو جائے، جان بخشی ہو جائے۔ کہا ایسا کیجئے کہ عبداللہ کی پرچی میں نام رکھیے اور دوسری طرف 10 اونٹ قربانی کرنے کی پرچی بنائیے، ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف 10 اونٹ کی قربانی۔ اگر 10 اونٹ کی قربانی ہو جاتی ہے تو عبداللہ کی جان بچ جائے گی، اور اگر اس کی پرچی میں نام نکل جائے تو پھر خیر نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، پھر پرچی ڈالی گئی، اتفاق سے اونٹوں کی پرچی کے بجائے عبداللہ کی پرچی نکل گئی۔ تو پھر دوبارہ تجویز آئی کہ نہیں 10 سے کام نہیں چلے گا، اور 10 بڑھا دیجئے، 20 کی پرچی ڈالیے، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، 30 کی پرچی ڈالیے، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، 10 کا اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ اونٹ کی مقدار 100 پہنچ گئی۔ تو اب 100 اونٹ کی پرچی اور عبداللہ کی جب ڈالی گئی تو اتفاق سے اس مرتبہ اونٹوں کی قربانی کی پرچی نکل آئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی جان بخشی ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی اس بیٹے کی جان بخشی کے نذرانے میں اللہ کے لیے 100 اونٹوں کی انہوں نے قربانی دی ہے۔ قربانی دینے کے بعد پھر عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بھی بہت ہونہار، سمجھدار اور پاک باز، پاک سیرت بنایا تھا، اور اتفاق سے رہنے والے تو یہ مکہ کے تھے، لیکن والد محترم عبد المطلب نے اپنی اس بیٹے عبداللہ کا نکاح مدینے کے اندر موجود انتہائی شریف خاندان قبیلہ بنو نجار کی جو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان کے ہونہار بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ چند دن دنیا میں رہتے ہیں، اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور
ولادت نہیں ہوتی، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سروں سے اٹھ جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے ایک سفر میں، اور وہ انتقال ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے حضرت آمنہ بھی اپنی ننیال گئی ہوئی تھی اور ام ایمن ساتھ میں تھی۔ کس طریقے سے بڑی مصیبت جھیل کر سفر کو طے کر کے حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کو لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئے۔ یہاں سے پھر حمل کی حالت تھی، اس کو لے کر آئے حمل سے۔ جب مدینے میں آئے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، سفر سے حضرت آمنہ ام ایمن ساتھ میں تھی جو عبداللہ کی باندی تھی، انہوں نے باندی خدمت کے لیے دی تھی اپنی بیوی کو، وہ ساتھ میں لے کر جب مکہ پہنچی ہیں تو پھر ولادت کا وقت قریب آیا، اور وہ تاریخ بھی آئی کہ مشہور اور محقق قول کے مطابق 12 ربیع الاول عام الفیل کا مہینہ ہے، سن عیسوی کے اعتبار سے 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق تقریباً 4:30 بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پوری دنیا میں ضلالت و تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتیاں تھی اور ہر طرف کفر و ضلالت تھا، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی ولادت ہوئی ہے، اور اس ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پوری دنیا کی تاریکی، کفر اور شرک اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہونا ہے۔ اس کے کچھ آثار آپ علیہ السلام کے حمل کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے اور کچھ آثار ولادت کے وقت سے شروع ہوئے تھے۔ آج تک بات یہیں تک، چونکہ وقت پورا ہو گیا، اس لیے آج تو یہ بتلایا گیا کہ آپ کا وہ خاندان ددیالی اور ننیالی رشتہ جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ خاندان کیسے آباد ہوا اور پھر کیسے نکاح ہوا اور کیسے وہ خاندان جو ہے آگے بڑھا، اور آپ علیہ السلام کی کیسے ولادت کا سلسلہ آپ کی ولادت کے سلسلے تک چلا۔ اس لیے ہمیں آج اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کا خاندان شرافت والا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ خاندان ددیالی اور ننیالی اعتبار سے کلاب تک ملتا ہے، اور دونوں خاندان انتہائی معزز اور مکرم ہیں، اور بڑی قربانیوں کے بعد جد امجد اسماعیل کی قربانی، والد محترم کی قربانی کے بعد آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جو انتہائی کفر و ضلالت کو مٹانے والی تاریخ ہے۔ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ ولادت کے واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ ان باتوں کو جو بیان کیا جائے، اللہ ہمیں اور آپ کو ان تاریخی باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی باتیں، آپ کی سیرت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ اتنا یاد ہو جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ہے۔ اتنی بات کم سے کم یاد رہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا نام رکھا ہے۔ کچھ تو یاد کر کے جائیں تاکہ اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا